عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کتاب الجنائز کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے کام اور ایک ایسے فعل کی شرعی حیثیت بیان کرنی ہے جو فعل اور جو عمل خیر القرون میں نہیں تھا، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن آج اس فعل کو اور اس عمل کو ببانگ دہل بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی توثیق کے لیے مختلف روایات گھڑ کے پیش کی جاتی ہیں، اس کو جائز اور سنت قرار دینے کے لیے من گھڑت روایات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جن روایات کی بدولت اس فعل کبھی کی صحت ثابت ہو جائے، صحت ثابت ہو جائے، وہ درست ثابت ہو جائے، اس کو رسم بھی کہتے ہیں، رواج بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں۔ رسم اور رواج اور چیز ہوتی ہے، سنت اور چیز ہوتی ہے۔ رسم اور رواج علاقے کی ثقافت اور اس علاقے کا کلچر ہوا کرتا ہے، اور جو سنت ہے وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا۔ بات سمجھنے کی ہے، اگر ہم رسم کہیں، رواج کہیں، کلچر کہیں، ثقافت کہیں تو ایک سائڈ پر اگر اس کو سنت گردانے، اس کو سنت کنسیڈر کرے، اس کو قرآن و سنت تصور کیا جائے، اس کو شریعت مانا جائے تو وہ ایک اور جرم ہے، وہ ایک اور کیٹاگری ہے۔ ہم رسم بھی کہتے ہیں، رواج بھی کہتے ہیں، ثقافت بھی کہتے ہیں، کلچر بھی کہتے ہیں، اور ساتھ میں اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں جن کو ایک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ رسم ہے، آپ اس کو کل خوانی کہہ لیں، فاتحہ خوانی کہہ لیں، قرآن خوانی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، رسم کل کہیں۔ اعلان ہوتے ہوئے آپ نے سنے ہوں گے، جنازے کے فوراً بعد اعلان ہوتا ہے کہ اس مرنے والے کی رسم کل فلاں دن اتنے بجے ادا کی جائے گی۔ جب ہے رسم، جب ہے رواج، جب ہے کلچر، جب ہے ثقافت، اس کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ سنت تو تب ہوتی جب خیر القرون میں ہوتا، سنت تو تب ہوتی جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے، دین تب ہوتا، شریعت تب ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، 1,44,000 صحابہ کرام کرتے، تابعین کرتے، تبو تابعین کرتے، محدثین کرتے۔ جب ان کے ادوار میں یہ کام تھا ہی نہیں، پھر اس کو سنت کا نام کیسے دیں گے؟ پھر اس کو شریعت کا نام کیسے دیں گے؟ پھر اس کو دین کنسیڈر کیسے کریں گے جو خیر القرون میں نہیں، جو سنت سے ثابت نہیں، جو آپ کی احادیث سے ثابت نہیں، جو آپ کے عمل سے ثابت نہیں، جو آپ کا وتیرہ نہیں ہے، جو آپ کا اسوہ نہیں ہے، جو آپ کا قدوہ نہیں ہے، جو آپ کا نمونہ نہیں ہے، جو آپ کی بیان کردہ چیز نہیں ہے، اس کو سنت ہم کہہ نہیں سکتے۔ آنکھیں بند کر کے ببانگ دول کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شریعت میں بگاڑ ہے، شریعت میں ملاوٹ ہے، شریعت میں نئی چیز کو گھڑ کر داخل کرنے کی جسارت اور کوشش ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت تب ہوگی جو کام رسول اللہ نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، وہ شریعت ہے۔
وہ سنت ہے، وہ طریقہ ہے، وہ عمل ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے۔ فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے ان کی سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ دلیل دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، حدیث کے الفاظ ہیں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں، عذاب بھی کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں۔ یہ بڑا جرم اس لیے کہا کہ ہم جس چیز کو بڑا جرم نہیں کہتے، حالانکہ ہوتا وہ بڑا جرم ہے، ہوتا وہ کبیرہ گناہ ہے، ہوتا وہ بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو بڑا گناہ کنسیڈر نہیں کرتے، شمار ہی نہیں کرتے، گنتے ہی نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے جرم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اما احد فقان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فقان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک چغل خور تھا، ادھر سے سنی ادھر لگا دی، ادھر سے سنی ادھر لگا دی، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان دو جرموں کی وجہ سے، ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو اگر سوچیں تو بات سمجھ آئے گی کہ فی کبیر کیوں کہا گیا ہے۔ چغل خوری کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ادھر سے سنی، باتیں لی، پک کی، اس سے باتیں نکلوائیں اور ادھر جا کر بیان کر دی، اور اس کو کہا اس طرح کہہ رہا تھا، اور اس سے سنی، اس کو جا کر کہی، اور لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فساد اور فتنہ پیدا ہو گیا، یہ ہے اس کی چغل خوری۔ ہم اس کو بڑا جرم کنسیڈر نہیں کرتے، حالانکہ ہے بڑا جرم، اور اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک کھجور کی سبز ٹہنی لے آؤ، لائی گئی، آپ نے ان کو فشک کہا، آپ نے اس ٹہنی کو چیرا، اس کو پھاڑ دیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک قبر پر رکھا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھا، اور فرمایا فَلَعَلَّهُمَا أَن يُخَفَّفَا مَا لَمْ يَيْبَسَا، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں، جب تک یہ گیلی رہے، اور اللہ رب کائنات ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، یہ نہیں کہ عذاب بالکل ختم ہو جائے، تخفیف کر دے۔ تخفیف کا معنی کیا ہے؟ عذاب ہوتا بھی رہے اور اس میں تھوڑی سی کیا ہو جائے؟ کمی ہو جائے۔ یہ دلیل ہے ان کی سب سے بڑی کہ قرآن خوانی جو ہم کرتے ہیں، فاتحہ خوانی جو ہم کرتے ہیں، رسم کل جو ادا کرتے ہیں، اس کی جو خیرات کرتے ہیں، جس پر قرآن پڑھتے ہیں، آخری چارے کل پڑھتے ہیں، یہ ان کو ایصال ثواب کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ رب کائنات ان کے عذاب میں کیا کر دے؟ تخفیف کر دے۔ اب روایت کے آپ پہلو سمجھ چکے ہیں، اس روایت میں کہیں قرآن کا لفظ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ آیت پڑھ کر جا رہا ہوں، یہ سورت پڑھ کر جا رہا ہوں، اور یہ سورت جب تک اس کا اثر رہے گا ان پر عذاب کی کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی، کمی ہوگی؟ کہیں قرآن کا کوئی لفظ آیا ہے؟ دلیل دیکھیں، نہ سر ملتا ہے نہ پاؤں ملتا ہے، زبردستی جوڑ کر اس کو اپنی اس رسم کو پروموٹ کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اسی حدیث کو دیکھا جائے تو یہ خاصہ نبوت بھی ہے، خاصہ نبوت بھی ہے، میری بات سمجھیں۔ خاصہ نبوت اس لیے کہا، اللہ رب کائنات نے امام الانبیاء پر وحی کی کہ اے میرے رسول ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ خاصہ نبوت ہے، اللہ نے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے علم دیا اور اسی کے مطابق امام الانبیاء نے فرمایا ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ چھڑی بھی چیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر ڈالی، ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ دلیل ہی نہیں بنتی، زبردستی گھسیڑ کر دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
دلیل نمبر 2، ٹائم بہت تھوڑا ہے، دلیل نمبر 2، ان کی دلیل نمبر 2 یہ ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے تو اس کی قبر پر کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس روایت میں ایک راوی ہے، وہ مجہول ہے، جن کا کوئی علم ہی نہیں، اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں یہاں کھڑا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا بھی فلاں جگہ سے ہیں، ان کی کاسٹ یہ ہے، یہ کرتے ہیں، ان کا یہ تعلق ہے۔ جب جس کا علم بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نام کا پتہ نہیں، باپ کے نام کا پتہ نہیں، علاقے کا پتہ نہیں، استاد کا پتہ نہیں، شاگرد کا پتہ نہیں، اب اس کی بیان کردہ روایت کو بطور دلیل پیش کرنا یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، کم علمی ہے، علم کی وسعت نہیں ہے۔ وسعت علمی تب ہوگی کہ جب جس چیز کو بطور دلیل پیش کریں وہ دلیل لوہے پر لکیر ہو، پرفیکٹ دلیل ہو، پتہ چلے کہ یہ روایت فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے امام الانبیاء تک پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ بھی ثابت ہے، اس کے شاگردوں کا بھی پتہ ہے، اس کے استادوں کا بھی پتہ ہے، اس کے والدین کا بھی پتہ ہے، اس کی اولاد کا بھی پتہ ہے، اس کے حالات زندگی بھی موجود ہیں۔ جب جس کے حالات زندگی موجود نہیں، پھر اس پر اعتبار کس چیز کا؟ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے جو مسند الفردوس دہلوی کے اندر موجود ہے، اور وہ روایت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف تو نہیں، موضوع ہے، من گڑت ہے، خود تیار کی گئی ہے، خود سے وضع کی گئی ہے، یہ آرٹیفیشل ہے۔ اس روایت کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ملتا، اس روایت کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ملتا۔ جس چیز کا وجود شریعت میں نہ ہو اس کو دین بنائے، ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ عقل مند تو وہ ہے کہ جو بات کہے اپنی بات پر پختی دلیل لے کر آئے، اس کے پاس برہان ہو، اس کے پاس واضح قرآن کی نص ہو، حدیث کی نص ہو، پھر بات کرے۔ میں بات کر رہا ہوں، مجھے علم ہے، یہ روایات جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ساری روایات میں دکھا بھی سکتا ہوں، اور ان کا ذوق اور ان کا موضوع ہونا ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ اس روایت میں داؤد بن سلیمان الغازی جو مجہول راوی ہے، موضوع راوی ہے، یہ روایت گھڑا کرتے تھے، مختلف روایات بنایا کرتے تھے اور پیش کیا کرتے تھے۔ یہ روایات کا وضع کرنا قرون اولیٰ کے کچھ عرصہ بعد شروع ہو گیا، اور ان لوگوں نے ان کو وتیرہ سمجھا۔ 10 احادیث ایک محفل میں صحیح سنا دی اور اس میں 100 موضوع اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر دی۔ ایک تو لوگوں کا اعتبار بھی بیٹھ جائے کہ اتنی روایات اس نے درست بیان کی، اب یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، یہ لوگ وضاحت ہیں، ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ کی اور ہماری جیسی بھولی بالی انسانیت کو بے روی کا شکار کیا ہے۔ سریکی اجازت بدراہ کیتے نے، ان لوگوں نے ہمیں خراب کیا ہے، خراب موضوع روایات کو پیش کر کے سادہ لو انسانوں کو سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر القرون میں کوئی ایک مثال ملتی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قرآن خوانی یا فاتحہ خوانی، قل خوانی کی ہو۔ امام الانبیاء کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے زندہ بیویوں پر، امام الانبیاء کی زندہ بیویوں پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا رشک مجھے نبی کی وفات پا گئی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آیا ہے۔ اتنی پیاری تھی،
لیکن ان کی وفات کے بعد کہیں کوئی شریعت میں سیرت میں کوئی وجود ملتا ہے کہ امام الانبیاء نے ان کے لیے کوئی فاتحہ خوانی کا کوئی انتظام کیا ہو، کل خوانی کی ہو، قرآن خوانی کی ہو؟ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام مختلف غزوات میں مختلف جنگوں میں شہید ہوئے، کسی صحابی رسول کا امام الانبیاء کے دور میں خیر القرون میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہو؟ جب ان لوگوں نے نہیں کیا، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، جب آپ نے حکم نہیں دیا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین کا ایک ایک نقطہ امام الانبیاء نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ جب ایک مشرک نے اعتراض کیا نا کہ آپ کا نبی تو آپ کو فلاں چیز بھی بیان کرتا ہے، تو صحابی رسول نے فخریہ انداز میں کہا ہمارا رسول تو ہمیں بول و براز کا، قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ جس نبی نے قضائے حاجت کا صحیح طریقہ بتایا ہو، وہ دین کے اس عمل کو کیوں چھپاتے؟ نعوذ باللہ۔ جب بیان نہیں کیا تو دین نہیں ہے۔ آگے سے دلیل دیتے ہیں، قرآن پڑھنا کون سا گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا کون سا گناہ ہے؟ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے سب مسلمان ہیں، جانور ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ آپ میں سے کبھی کسی نے جانور ذبح کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھی ہے؟ کوئی پڑھ کے ذبح کرے کھائیں گے؟ کوئی پڑھ کے ذبح کرے کھائیں گے؟ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا، وہاں قرآن پڑھا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہاں قرآن پڑھ کے چاولوں پر پھونک مارتے ہو، دم کرتے ہو، ختم دیتے ہو، اور ان پر خیرات کے، یہ صدقات کے جو ختم کے کل کے جتنے طریقے ہیں، یہ پورے ان پر استعمال کر کے پھر کہتے ہو یہ حلال ہے۔ یہ کیسے حلال ہے؟ وہاں قرآن پڑھے وہ حلال نہیں، کیوں؟ رسول اللہ نے تعلیم نہیں دی۔ یہاں بھی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے؟ نہیں دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خیرات پر قرآن پڑھ کے پھونک مار کر اس کو کھانے کی تعلیم نہیں دی، وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ آپ کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو تعلیم محمد الرسول اللہ نے دی ہے، دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، اور اسی پر چلنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ ہمیں کسی امام کی اتباع کا حکم نہیں ہے کہ فلاں امام کی بات مان لو آپ کے لیے نجات ہے، فلاں کو مان لو، فلاں کو مان لو، فلاں کی سن لو، فلاں کی مان لو، فلاں کی تسلیم کر لو، آپ کے لیے نجات ہے۔ نہیں کہا۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ایک اعلان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ بھی، آئیڈیل بھی، اور رول ماڈل بھی، اسوہ بھی، قدوہ بھی ایک ہستی ہے جن پر ہم نے یہ 30 پاروں کا قرآن نازل کیا ہے۔ وہ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کو فالو کرو گے، نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور آپ کا ٹھکانہ جنت بھی بنے گا۔ اگر ان کو فالو نہیں کرو گے، کسی اور کی مانو گی، اپنے امام کی، اپنے بزرگ کی، اپنے خطیب کی، اپنے قاری صاحب کی، اپنے عالم دین کی، اپنے مجتہد کی، اپنے قیاس والے بندے کی بات مانو گے تو رہے گا قیاس، رہے گا اجتہاد، رہے گا آپ کے مولوی کی بات، دین نہیں بنے گا۔ دین تب بنتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو حرکت دے، وہ دین ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام الانبیاء اپنی زبان مبارک کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتے تھے جب تک رب کی وحی نہ آتی۔ جب وحی آتی، زبان مبارک کو جنبش بھی آتی، حرکت بھی آتی، اور بیان بھی ہوتا۔ وہ دین بھی ہے، وہ شریعت بھی ہے، وہ اسلام بھی ہے۔ اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرو، عمل کرو، جنت ملے گی۔ ایک سنت پر عمل کرو گے جنت مل جائے گی، ایک بدعت پر عمل کرو گے ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔
کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے اور بدعات سے نفرت کرنے والا بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔